میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں جو رفع الیدین کرتے ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ نہ کرنے والوں کے دلائل بھی کمزور نہیں ہیں، ان کو بھی مان لو۔ یہ بھی غلو ہے کہ ایک طرف کے دلائل کو تو مان رہے ہو، دوسرے کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الیدین کرنا یہ قول اہل علم میں بعض صحابہ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل علم میں بعض صحابہ۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی قول بہت سارے صحابہ کا ہے اہل علم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قول اہل علم میں بہت سے صحابہ کا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے تو ان صحابہ کے نام بھی ہائی لائٹ کیے ہیں، لیکن جب یہ ذکر کیا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث تو نیچے لکھا ہے کہ یہ بہت سارے صحابہ کا قول ہے، ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں کیے۔ اس لیے کہ جو چیز متعین اور محدود ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے علاوہ جو تھے وہ سب کیا تھے، بولو بھائی نہیں کرنے کے قائل تھے۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، چلی گئی ہے تو پھر کیونکہ ادھورے کلپ بنتے ہیں پھر لوگ لتاڑتے ہیں۔ اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، لہذا کرنا سنت ہے، نہ کرنے کی حدیثیں کم ہیں۔ تو اس میں دو مبالغے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ کرنے کی حدیثیں یہ جو کہا جاتا ہے نا زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں زیادہ ہیں، اتنی نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کی حدیثیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جن جن مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت ہے ان کے علاوہ جو حدیثیں جن سے نہ کرنے کی بھی ثابت ہو رہی ہے وہ بھی اسی میں ڈال دی جاتی ہیں، حالانکہ ان سے ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بخاری میں ایسی حدیث بھی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا۔ اب یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ نبی نے رفع الیدین آہستہ آہستہ ترک کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اس میں آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے تھے مگر آخر عمر میں ترک کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو رفع الیدین کی حدیثیں ملتی ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کیا، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن مبارک کی جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے کومنٹس امام ترمذی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفا 181 ہجری، جو امام حنیفہ المتوفا 150 ہجری کے شاگرد ہیں، لیکن بعد میں امام حنیفہ سے وہ نالاں ہو گئے تھے ان سے اختلاف رائے کی وجہ سے۔ پہلے شاگرد تو ہیں، جس طرح میں بھی الیاس قادری صاحب کا شاگرد تو ہوں، میں وہ اس استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا، بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ تو عبداللہ ابن مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے، مرتے دم تک اختلاف پہ قائم رہے ہیں وہ، اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ تو جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں، وہ ورڈ بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین میں پڑھ کے سنائے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اس کی حدیث ثابت ہے۔ جو عبداللہ ابن مبارک
جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زہری نے بیان کی. اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے. اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے. یہ روایت بہت کمزور ہے. سفیان ثوری مدلس ہیں، آن سے روایت کر رہے ہیں، اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے عبداللہ ابن مبارک کا. اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر. امام بیہقی لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ. اے لوگوں نے مناظرہ دا بڑا شوق ہے نا، اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا. اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز رفع الیدین میں بھی لکھا ہے. باقاعدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر جز رفع الیدین رکھی ہوئی ہے، اس کا 70 نمبر پیج ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں. امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا تعارف میں نے مسئلہ 70B میں کرا کے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے. اس میں 70 نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے. ان کی تو باتیں نکلتی ہیں، عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں، اور جز رفع الیدین بھی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کی لکھی ہوئی، وہ امام بیہقی کی. ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا اور امام حنیفہ نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی. وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ، جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں، بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک ولیعوذ باللہ تعالی. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں. جس نے کیے ہیں وہ جانے اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد. ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے توہین سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی والا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا. یعنی پہلا تو تسی بھی کر دیو نا، تو تسی اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تے کس طرح اڑ جانا سی. اچھا، یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا قول. امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا، میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے، اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے قول لاتے ہو. یہ جامعہ ترمذی سے میں نے بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر 197 ٹروتھ ریویلنگ لیکچر میرا پچھلے ہفتے ریکارڈ ہو چکا ہے. اماموں کی گستاخی اور تقلید اس کے حوالے سے ایک سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن کرتی ہے، اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے. اس میں نے HD کیمرے میں امام ترمذی کی جامعہ ترمذی یہ کامنٹس بریلویوں کے ترجمے سے دکھائے تھے. یہ امام وکی نے ادھر بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں. اور امام وکی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا، بلکہ یہ کامنٹس ہے ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں. میرے پاس PDF میں ہے وہ موجود، کیا نام ہے، جز رفع الیدین. میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولوئی گال بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ کمنٹس ہی بڑے مزیدار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتگو کا مزہ ہی نہیں نہ آنا. جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ اس عمل کے اوپر کامنٹس کیے ہیں امام وکی نے. یہ آپ کو مل جائے گی جز رفع الیدین ہماری ویب سائٹ سے ahlsunnatpak.com میں بکس کے اوپر جائیں گے. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، میں نے نکال لیے، میرے پاس پڑا ہوا تھا PDF. قال وکی رحمہ اللہ تعالی علی ابن المبارک. امام بخاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وکی نے کہا اللہ مبارک
ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے، امام وکی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا، واقعی یہ بہت حاضر جواب والی جواب ہے، انجینئر صاحب والا جواب ہے، جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کیوں کہتے ہو، وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو؟ تو امام وکی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بڑے سخت کامنٹس ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ اماموں کے، ہم تو بزرگوں سے پوچھ کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں، یہ بزرگوں کے کامنٹس ہیں۔ امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں جبکہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین کے دشمن ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی۔ یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے، انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفع الیدین نہیں اٹھے تھے میں دوسرے تیسرے بھی نہیں اٹھاں گا۔ یہ امام وکی کے کامنٹس ہیں، اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے، تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ لو جی، یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، امام بن حنبل کے بیٹے کی، اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد ابن جوزی کی، اس میں بھی موجود ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 82، اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نیز میری کتاب دیکھیں، کتاب الاسانید الصحیفہ فی اخبار ابی حنیفہ، اس میں بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کافی ریفرنسز اس کے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں سکون پیدا کرو۔ یہ کون سا رفع الیدین تھا؟ سلام کے وقت۔ اس پہ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو سلام سے تعلق ہے نا، اس کا عام رفع الیدین سے تھوڑی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے سلام کے وقت رفع الیدین خود سے شروع کر دیا ہو نبی کو دیکھے بغیر؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا پہلا عمل سلام کے وقت رفع الیدین بھی بولو بھائی تھا، جو نبی نے ترک کر دیا، لیکن بعض صحابہ کرتے رہے تو آپ نے ان کو منع کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے خود کیا ہو تو نبی اس پر تنبیہ اتنے سخت الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ بالکل درست ہے، نہیں کر سکتے بشرطے کہ نبی اس پہ قائم ہوں، لیکن نبی نے جب ترک کر دیا ایک عمل تو پھر اتنے سخت الفاظ سے اس پہ تنبیہ ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، سنن نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی، بولتے کیوں نہیں بھائی جان؟ ویسے تو خون پیتے رہتے ہو بیٹھ کے سارا دن، جو ہم بول رہے ہیں تو چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ سلام کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، صحابی رکوع سے اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے۔ اس سے پتہ اچھا حدیث میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے اس کی علامت ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، جیسے 2 سردوں کے درمیان چھوڑا ہے، ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے تو کیا، اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی، چھوڑ دیا ہے رفع الیدین۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اٹھتے ہوئے نہیں کیا، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کیا ہو، صحابی نے بیان بولو بھائی نہ کیا ہو۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی اگر کہیں بھی پوری نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہ کرتے تو ہم کہتے سرے سے انہوں نے رفع الیدین کے مسئلے کو فوکس ہی نہیں کیا. وہ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں کر رہے. بھائی یا تو سب جگہ ذکر کرتے یا سب جگہ چھوڑتے. ایک جگہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے. اس کی علامت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے, اٹھتے ہوئے نہیں کیا. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کرنا سبھی ثابت ہے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو صحابی نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ دوسرے مقام پہ کیا ہے تذکرہ. تو یہ جو صحابی تذکرہ کرنا چھوڑ رہے ہیں, پوری نماز میں ہی نہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں ہے. ایک جگہ کر رہے ہیں, ایک جگہ نہیں کر رہے. اس کی علامت ہے کہ اس جگہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے. جس رفع الیدین کے یہ حضرات قائل ہیں اس کی حدیثیں بہت کم ہیں, باقی ساری حدیثیں ترک کرنے کی ہیں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. اب بالکل لاسٹ والا عمل, بالکل آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ آپ نے رفع الیدین بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اس ترک کی لوگ کہتے ہیں صراحتاً دلیل دکھاؤ. یاد رکھو مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے. وہ دلیل صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثریت رفع الیدین ترک کیا کرتے تھے. اگر نبی کی آخری نماز رفع الیدین والی ہوتی تو یہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت وہ رفع الیدین کرنے والی ہوتی, نہ کرنے والی نہ ہوتی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ والی خرابی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر, والعیاذ باللہ. اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گروہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی, والعیاذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا. مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو یہ حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے. اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں, آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو, باقی والے نہ کیا کرو. وہ بھی حکم کوئی نہیں. حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بات ختم ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے, والعیاذ باللہ تعالی. تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے, بخاری اور مسلم دونوں میں, انہوں نے نماز پڑھی. نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے, رکوع میں جاتے وقت اٹھائے, رکوع سے اٹھ کر اٹھائے, اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی, تو حکم تو امپلائڈ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں. تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251, وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی. چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا, اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا, تو یہ کریں نا, نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے, بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے. تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی ٹھیک, اب یہاں حکم بھی ہے, پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا. تو دل بے ایمان پہ اجتا ٹیر. اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا, تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے. تو یہ الحمدللہ عمل ہے, اب اس پہ حکم ہے, اب اس پر عمل کریں. اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے. تو بھائیو, میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا, آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے, جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آمین بھی اونچی ہوتی ہے. یہ بہت ان کے پازیٹیو پہلو ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے. ورنہ ایک وقت تھا, آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے. لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے, اس لیے رفع الیدین آتا تھا. پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے. گوالا دودھ دے گا, کوئی پانی ملا کے دے گا, کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا, جوہڑ کا بھی. تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین والوں کو سکھا دیا, ٹوٹی پھوٹی فارم میں سکھایا. تو وہاں پر یہ اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا. تو دو بہت مضبوط دلیل ہیں امام ابو حنیفہ کی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ کی جو آخری نماز تھی وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا. ایک زبردست دلیل امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول, جو تبع تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے یہ قول, کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. آج لوگ مکہ مدینہ کے حوالے دیتے ہیں نا کہ حرم میں مدینہ میں بھی رفع الیدین ہوتا ہے, مکہ میں بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مدینہ اگر لینا ہے تو امام مالک کے دور کا مدینہ وہ آج کے مدینے سے زیادہ بہتر ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز کو, بولو بھائی, فالو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے آخری نماز اہل مدینہ نے. اسی وجہ سے امام مالک کے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. دونوں قول ہیں امام مالک سے منقول. میں بھی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ راجح قول کیا ہے, بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن اتنی گواہی تو مل گئی. اور یہ آج کا مدینہ نہیں, تابعین تبع تابعین کا دور ہے. تو یہ ساروں نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ہے بھائی, ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ تو عمل سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے اندر. اب وہ میں ٹروتھ ریویل کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں, یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں کھولا کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑ کیوں دیا تھا. بالکل اس طریقے سے جس طرح ابھی عبداللہ بن باز نے کتاب لکھ دی نا کہ دوسرے سجدے کے بعد مرضی ہے بیٹھ جائیں, اٹھ بھی جائیں تو خیر ہے. اب وہ اتنی بڑی اتھارٹی بنے ہوئے نا, اب 500-600 سال جب گزریں گے تو لوگ کہیں گے جی دیکھو 500 سال پہلے ایک اتنے بڑے مفتی اعظم اربعین دے کہہ کے گئے نے کہ جی دوسرے سجدے کے بعد نہ بھی بیٹھے تو حرج نہیں. اور ابھی پریکٹیکلی تو امام کعبہ کوئی نہیں بیٹھتا نا, ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور لوگ جلسہ اسرار کو بھول جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہوگا, اس بندے کی اپنی کتاب میں بھی, عبداللہ بن باز کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا, لیکن اس کے فالوورز کہہ رہے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما دیا, بس بزرگوں نے فرما دیا, کافی ہے. یہ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی چند سست الوجود لوگوں نے, جو میں سمجھتا ہوں, انہوں نے رفع الیدین کرنے میں بڑا تردد تھا. اور یہ میرا جملہ بھی یاد رکھیں, رفع الیدین اور جلسہ استراحت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے لگانا یہ نماز کی بریکیں ہیں. اس سے نماز کا سکون بڑھتا ہے. جس نے فٹافٹ نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے مصیبت ہے یہ چیز, کیونکہ وہ پہلے رفع الیدین کرے گا سکون کے ساتھ, پھر بھائی تو وہ فوراً جائے گا, فوراً اٹھے گا. اب جو بندہ پہلی رکعت میں بیٹھے گا پھر سکون سے جلسہ استراحت کے بعد ہاتھوں پر اعتماد کر کے اٹھے گا, وہ ڈائریکٹ دوسری رکعت میں اٹھے تو وہ اپنا 1 منٹ بچا لے گا. تو یہ سستیاں کرتے کرتے یہ تابعین کے دور میں شروع ہو گئی تھی.
کرتے انہوں نے کہا خیر یہ چھوڑ دیں, خیر کرتے کرتے نماز کا حلیہ بگڑ گیا. یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے. ورنہ اہل سنت اہل تشیع یہ چند ایک مسائل اتنے کریٹیکل, ان میں یہ متفق ہے رفع الیدین والے مسئلے میں بھی, جلسہ استراحت میں بھی, اور اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مختلف سورسز سے احادیث کا جمع ہونا. تو یہ اصل میں مسئلہ اس طریقے سے خراب ہوا ہے, اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر بگڑتے چلے گئے, اور اب مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے کتابیں پتا, وہ پوائنٹ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ میں اس کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا. تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے, تو یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی سن لیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154, المستدرک للحاکم میں بھی موجود, اور امام زابی نے بھی موافقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, اور لعنت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا. ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اگے آپ سمجھو, آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے. اب مجھ سے یہ نہ فتویٰ لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا. ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, فتویٰ نہیں لگاتے. جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے, لیکن آپ کو ہم لعنتی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی. اسی لیے ہم یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے. ہاں یزید لعنت کا مستحق ہوا, وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا, لیکن خود نہیں بھیجتے. وہ خود ہو جائے اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. رہا مسئلہ اس کا حکم والا, تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے, اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار. عید والا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا کریں. یہ وہی علم الکلام والا پھکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چڑ کیوں ہے, پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چڑ کیوں ہے, پہلا بھی چھوڑیں, ڈائریکٹ آ گیا ہاتھ باندھے اللہ اکبر کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ضد کے اوپر. اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے 3 جواب ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کانٹیکسٹ میں نے 3 جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے, وہ آپ سن لیجئے. پہلا جواب صحیح بخاری 791, زید تابعی کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے کیے نماز کے. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان نے اس کو کہا, صحیح بخاری 791 نمبر حدیث, اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اب میرا بھی جملہ سن لیں. آج وہ زندہ ہوتے حذیفہ ابن یمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو چھوڑے. دوسرا جواب جز رفع الیدین میں ہے, وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا. 15 نمبر حدیث صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا تھا. یہ صحابی مارتے تھے کنکریاں, یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ سست الوجود کی کیا کام کر رہا ہے تو, کنکریاں مارتے, چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے. جیسے اسکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے, عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے. اس وقت سست الوجود لوگ آ گئے تھے. جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑوی بات بھی کر دوں, جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں, اب ان کے علماء چیختے بھی ہیں لیکن ان کی عوام بات نہیں مانتی. کس معاملے میں؟ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ ننگے سر نماز ہونے پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے, لیکن سنت کے تو خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں. نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں مان رہی. اور جو بندہ سر ڈھانپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے جنہیں بریلویاں گلا شروع کرتی ہیں. تو یہ بالکل وہی صاحب ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا. وہ چلتے چلتے اب تو تابعین کے دور میں بھی لوگ رفع الیدین چھوڑ چکے تھے, کچھ سست الوجود لوگ. تیسرا جواب امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, المتوفی 241 ہجری. ان سے امام ابو داؤد نے جو مسائل احمد نقل کیے ہیں اس میں صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ امام صاحب سے ایگزیکٹ یہی کوسچن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. ذرا جواب سنیں احمد بن حنبل کا. وہ کہتے ہیں
مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ذرا جواب دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, نہ میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں نہ ہونے کی. البتہ وہ شخص فی نفس ہی ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے, ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے. یعنی انہوں نے بٹوین دا ورڈز وہی فتوے سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز ناقص تو ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے. اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو. دوسرا, ہم جن صحابہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کے بھی قائل تھے, وہ ان سے ترک بھی منقول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو کنکری مارتے تھے, لیکن آپ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا اس لیے تھا عبداللہ بن عمر کا کہ بیان جواز کے لیے, کہ یہ بھی جائز ہے, فرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی رائے تبدیل ہوئی ہے, کیونکہ اگر بیان جواز کے لیے رفع الیدین ترک کرتے تو ابتدا میں نہ کرنے والوں کو کنکریاں بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مارتے. ایک طرف تو کنکری مار رہے ہیں جو رفع الیدین نہیں کر رہے, اور پھر خود ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو رفع الیدین کے بغیر ہے. تو اس کا مطلب آپ کی رائے کیا ہوئی ہے, چینج ہوئی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے, بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز فالو کی جس میں ہر مقام پہ کیا ہو رہا ہے, رفع الیدین ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے. اچھا جی, پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے. یہ آخری اربع. اب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں گا, قیامت دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے. اور سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دے, ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور میرے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں ہی غصہ ہے, آخرت میں تو ہوگا. جب ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آئے تو ہمیں ادھر بھی غصہ آتا ہے, یار ہمارے مولویوں میں اتنا پال کیا, ان کو لتر مارنے چاہیے. واقعی یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے کہ قیامت الدین سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے, لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں, جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, کہ ہم ان کی تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی, کیا فلاں تابعی کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ اچھا, اس کے بھی اصولی جواب میں نے 5 تیار کیے چھوٹے چھوٹے. پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو قرآن اور سنت اور سلف کا اجماع یہ ہے مین چیز, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو. اور آج یعنی کتاب و سنت ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہیں, ایز این انسٹیٹیوشن یعنی کتاب و سنت. دوسرا جواب, خود ہمارے ائمہ کرام نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام جعفر الصادق, تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے, ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات, اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے, امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے, امام حنیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں, ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ بل انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے. تو ہم نے انہی کی بات پر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی, ہم نے ان کا قول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر. اور خود ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ جواب نمبر ہے 4. 3 مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. نمبر 1, اور یہ مسئلے کہاں ہیں, فتاوی العلمگیریہ میں, در مختار میں اور الموطا امام محمد میں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینے کو حرم مانتے ہیں. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر. دوسرا مسئلہ,
शवाल के 6 रोजों को वो बिदअत कहते थे। और ये खाली इमाम हनीफा नहीं है, इमाम मालिक भी अल-मुवत्ता इमाम मालिक में लिखते हैं कि मैंने अहले मदीना में से किसी को ये रोजे रखते हुए नहीं देखा। अब उनसे भी बात छुपी रहेगी। हालांकि बुखारी शरीफ को छोड़कर बाकी 5 किताबें कुतुब सित्ता की, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा में हदीस है, जिसने रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रखे, गोया कि उसने पूरे साल के रोजे, पूरी जिंदगी के रोजे रखे, अगर वो हमेशा रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बरेलवी था उस वक्त भी रखता था, सारे बरेलवी रखते हैं शवाल के 6 रोजे। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल उन्होंने छोड़ दिया। तीसरा, वो अकीके को बिदअत कहते थे और जमाने जहालियत की रस्म मानते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, आज सब अकीका करते हैं। बुखारी में पूरा चैप्टर किताबुल अकीका के बारे में, जामिया तिरमिजी में, सुनन नबी दाऊद में मैंने डिटेल के साथ कुर्बानी वाले लेक्चर में बताया। और 5वां उसूली जवाब यह है, जो मैं बिल्कुल क्लियर कट कर कह दूं आपसे, कि मैं अपनी जात के बारे में यह कहता हूं कि मैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई भी बड़ा इमाम हो, मैं उसकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन हम किसी भी बुजुर्ग को प्रॉफिट के दर्जे पर फायज नहीं कर सकते। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज बुलंद करने पर अमाल अकारत हो जाएंगे सैयदना अबू बकर और उमर के, क्योंकि बुखारी में ये आयत उनके बारे में नाजिल हुई थी। हुजूर से बदतमीजी नहीं कि आपस में लड़ पड़े थे हुजूर की मौजूदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आवाजें बुलंद होगी। अल्लाह ने फरमाया आवाज बुलंद की अमाल अकारत हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, यानी तौबा की भी तौफीक नहीं मिलेगी। खबर ही नहीं होगी तो तौबा कैसे होगी? तो जो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले पर कहे कि हमारे फलां बुजुर्ग ने, हमारे फलां इमाम ने कह दिया, तो हम यही तो फिर रोना रोते हैं। हम क्यों अपने आप को कहते हैं हम मोहम्मदी हैं? जब ये लोग अपने आप को हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली कहेंगे तो हम अपने आप को मोहम्मदी के, उन इमामों ने नहीं कहा। और ये मेरा चैलेंज है, कुरान में, हदीस में या किसी इमाम के कौल में दिखा दें ज़ईफ सनद से भी किसी इमाम ने कहा कि मेरी तकलीद करो। ये तो असल बीमारी है खुद। और ये भी याद रखें कि इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल और इमाम मालिक ये रफल यदैन करते थे। अगर कोई कहना मैं इसलिए रफल यदैन करता हूं कि ये इमाम करते थे, तो उसका रफल यदैन भी 0 से ज़रब है। जब तक अपनी निस्बत को इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत नहीं करेगा। हमें शाफियों की नमाज भी कोई नहीं चाहिए जब तक वो ये नहीं कहते कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये नमाज पढ़ता हूं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमें यह नहीं पूछा जाना कि आपने इमाम हनीफा के पीछे चले थे या इमाम शाफी के पीछे या इमाम मालिक। हमें एक बंदे की इताअत के बारे में पूछा जाएगा, वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7281 नंबर हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल के दरमियान फर्क है। फर्क, कुरान भी अल फुरकान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल फुरकान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों 99% मुहद्दिसीन, और ये भी मैं एहतियातन कर रहा हूं, वैसे कहना चाहिए 99.99% मुहद्दिसीन, ताबईन, साहबा तो 100%, सब के सब इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। अब एहतियात किसके अंदर है? और खुद जिन बुजुर्गों के नाम लेवा है, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 505 हिजरी, उन्होंने कीमिया सादत में नमाज का यही तरीका लिखा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी, उन्होंने बुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका यही लिखा। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने तर्जमे छापे हुए हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं। और खुद शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, उन्होंने हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में लिखा। और उस जमाने में तो आपको पता है रफल इदैन करने का मतलब था घाटा उतार दिया जाए। तो उन्होंने डरते डरते एक जुमला लिखा कि रफल इदैन करने वाले मुझे ना करने वालों से ज्यादा महबूब हैं, क्योंकि ये अहदीस बड़ी मजबूत है। इंजीनियर ने दावा किया है कि तिरमिजी की जो हदीस है ना, कोई इसको सही साबित करके दिखा दे, जिसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रफुल इदैन के कायल नहीं थे, उन्होंने नबी की नमाज बताई ना। लेकिन जब साबित करने के लिए बुलाओ तो मोहतरम चैलेंज करके पतली गली से इनके बहुत सारे चैलेंज ऐसे हैं जो इन्होंने किए और घुन्ने बन के मार्केट से शॉर्ट हो गए। दावा किया और एकदम मार्केट से क्या हो गए, मौजू ही चेंज कर दिया। हम लोगों को कह रहे हैं जाके ये सवाल पूछो पर्ची पे। मैंने एक साहब से कहा जो इंजीनियर साहब के शागिर्द थे, मैंने कहा ये पर्ची पे सवाल उससे लिख के पूछो। उन्होंने कहा पर्ची वो जो वहीं से कंपोज होगी ना वही पढ़ने की इजाजत है, खुद से किसी को पर्ची पढ़ने की इजाजत बोलो भाई नहीं है, ना सामने बैठने के लिए ना हमारे मतलब की पर्ची ना वहां कोई पढ़ने के लिए तैयार है कि भैया आपने चैलेंज किया है, अब उसको कबूल तो करो ना, उसका जवाब तो दो। तो खैर, और हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद
مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں, بخاری کے راویوں میں سے ہیں, حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم اللہ نے 6 صحابہ کو دیا اتنا کسی اور کو نہیں دیا, جن میں خلفائے راشدین اور عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل تھے یا جابر بن عبداللہ تھے, ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے. فرمایا ان 6 کے علوم کو اللہ نے بند کیا ہے علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما, کیونکہ حضرت علی نے 4 خلفاء کا زمانہ پایا, بچپن میں اسلام قبول کیا, تو کم عمری میں انسان کو سیکھنے کا موقع بولو بھائی زیادہ ملتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود بھی بچپن میں ہی یعنی بہت کم عمری میں مسلمان ہوئے, تو ان دونوں اصحاب کو علم سیکھنے کا موقع دوسرے صحابہ سے زیادہ ملا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم, عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد نماز میں رفع الیدین بولو بھائی نہیں کرتے. میں مانتا ہوں کہ رفع الیدین کی دلائل بھی ہیں, ہم تو معتدل رائے رکھتے ہیں, ہم اس معاملے میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتے, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا جو ہزاروں بڑے بڑے فقہا اور یہ جو صحابہ یہ آپ ان سے زیادہ علم حدیث جانتے ہو اور پھر اپنی رائے کو آپ زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہو, تو بھائی یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے. یہ وہ اعتدال نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ امت کیا ہے معتدل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ احادیث میں جو حدیث قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ اس کو لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا قوموا للہ قانتین, اور خشوع و خضوع کا حکم دیا, تو فرماتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے, اس میں حرکت کم ہے. اب فوراً فتویٰ لگا دیں گے اچھا رفع الیدین جو کرتے ہیں ان کی نماز خشوع و خضوع والی نہیں ہے. او بھائی ہم ایسا فتویٰ نہیں لگا رہے, رائے ہے نا مجتہد کی کہ نہ کرنے والی حدیث قرآن کے کیا ہے زیادہ قریب, اس میں انسان کو سکون حرکت کم سے کم ہوتی ہے. تو دونوں طرف کی حدیثیں حرکت والی بھی حرکت نہ کرنے والی بھی, کہہ رہے نہ کرنے والی قرآن کے زیادہ قریب ہے. تو ہر مجتہد کے سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے, آپ ان کی رائے کا احترام کریں, اگر آپ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں نہ مانیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے, اس کو اختلافی مسئلہ مان لو, بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں, آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں, لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ, صحیح ہے نا, مسلمان مان لیں, ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں. اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا, تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے, جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں, تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں, غلط کر رہے ہیں وہ, لیکن سارے تو ایسے نہیں ہے نا بھائی. کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. اب آ جائیں جناب آخری کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف, پوائنٹ نمبر 8 کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اب یہ دعوت, پرزور دعوت میری طرف سے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کی شرم چھوڑے اور معاشرے کے بت گرا لے رفع الیدین کر کے. یہ روایت تو کوئی نہیں ثابت, لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے. معاشرے کے بت گرا دے رفع الیدین کر کے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. میں بھی 31 سال تک اسی طریقے سے کرتا رہا. پھر الحمدللہ 31 سال کے بعد تقریباً 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر جو ایٹم بم والا دن تھا, اس کے 10 سال پورے ہوئے تھے 1998 سے 2008. یوم تکبیر 28 مئی 2008 کو الحمدللہ مغرب کی جہری نماز سے میں نے سنت کے مطابق بخاری اور مسلم کے طریقے پر نماز شروع کی, اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے علی وجہ بصیرت الحمدللہ. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک 5 سال ہونے کو آئے ہیں تقریباً, مجھے نماز میں رفع الیدین کا جو مزہ آتا ہے وہ آج بھی میں اسی طریقے سے فیل کرتا ہوں. لیکن وہ اس طریقے سے نہ کیا جائے, وہ جس طریقے سے میں نے سکھایا ہے, پورے کا پورا ہاتھ بلند, اور یہاں پر جو میں نے پریکٹیکل اور آپ کو بتانا یاد نہیں رہا. پچھلی دفعہ پھر ہم نے اگلی دفعہ تقریباً اگلے دن جو ہے وہ 45 منٹ کی ریکارڈنگ فزیکل کروائی تھی ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے,
وہ بھی لیکچر کے ساتھ اپلوڈ ہو گئی ہے. پورا طریقہ نماز کا, جماعت میں کھڑے ہونے کا, ایک ایک چیز 45 منٹ میں ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے. تو اس میں میں نے رفع الیدین کا صحیح طریقہ بھی پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے. اب یہاں پر بھائیو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے. رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے. رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے. خصوصاً انڈیا پاکستان میں جتنے لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہوگا. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے الحمدللہ. اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھیں, جب میں کتاب و سنت کے منہج پر آیا تو لوگ اکثر یہ بات ہمیں بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے, اے جی پہلے بریلوی سن, پھر دیوبندی ہوئے, پھر جناب اہل حدیث ہو گئے, کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے, اوڑے قادیانی ہو جان گے. یہ اکثر کہتے ہیں. حالانکہ ان سے پوچھیں, ان کے مولویوں سے پوچھیں کہ قادیانیوں کو ابھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی سنی اصحاب الحدیث اہل حدیث قادیانی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قادیانی بغیر رفع الیدین کے حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اہل حدیث تو اکثر ہوتے ہی رفع الیدین کی وجہ سے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ادھر چلے گئے؟ کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جائیں, وہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ان کو یہ بتایا گیا نہیں وہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ, نہ کسی نے اندر جانا ہے نہ دیکھنا ہے, تو مولوی کی گھٹی چڑھی دے گی.